اللہ سے شدت سے دعا کر رہے ہو نا، لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو اداس مت ہو۔ ایک تو اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، دوسرا وہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، قبولیت ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ ہمت نہ ہارو، دعا کرو، کیونکہ تڑپ سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی مسلسل تمہاری دعاؤں کا حصہ بن رہا ہے تو اللہ اسے تمہارے نصیب کا حصہ بھی بنا دے گا، اور ایک دن تمہیں یہ خوشخبری دی جائے گی کہ جسے تم اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے اسے تمہارے ہمسفر کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ اللہ سے مانگتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے اللہ ان کے لیے ان کی چاہت میں بہتری پیدا کر دیتا ہے۔ پھر چیزیں ہوں یا لوگ، سب مل جاتا ہے۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، مگر کچھ دعائیں وقت بھی لیتی ہیں۔ اللہ نے تمہیں نوازنے کے لیے وقت مقرر کیا ہے۔ بار بار دل ایک ہی بات پہ آ کر رک رہا ہے، بے چینی ہے، بے بسی محسوس کر رہے ہو۔ اللہ آپ کے ہر حال سے واقف ہے۔ اپنے بندے کو تڑپتے ہوئے کیسے چھوڑ سکتا ہے بھلا؟ جو اتنے معجزات کرتا ہے تو کیا اللہ کے لیے یہ ناممکن سی چیز ہے؟ بالکل بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ بس اپنے اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں، منزلیں خود ملیں گی تمہیں۔ اگر تمہیں کبھی اس بات کی فکر ہو کہ میری دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں تو ہمیشہ اس بات پر غور کریں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں دعا کرتا ہوں اور میں اس بات پر زور نہیں دیتا کہ یہ کیسے ہوگی، کیونکہ اگر اللہ نے دعا کرنے کے لیے میری رہنمائی کی ہے تو ضرور اس کے ساتھ جواب بھی آئے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے تو ایک وقت پر سب ٹھیک ہو ہی جائے گا، اور یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ اس یقین کے سہارے صبر پر بہت خوش ہوتا ہے۔ انسان کا کام صرف سوچنا ہے کہ ایسا کر لیں گے اور ویسا کر لیں گے، اور جب زندگی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ کو ہی ہے نا۔ آگے کیا ہوگا، کیسا ہوگا، سب اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارے تو صرف اندازے ہوتے ہیں زندگی کو لے کر، پتہ تو کسی کو بھی کچھ نہیں۔ تو کل کو لے کر پریشان کیوں ہوں؟ کیوں یہ سوچ سوچ کر فکر مند ہوں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ جہاں چیزیں انسان کے بس سے باہر ہونے لگے وہیں پر دعاؤں کا بس چلنے لگتا ہے۔ تمہاری مانگی ڈھیر ساری دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہیں، کیونکہ دعائیں ہی تو مقدر کو خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ دعا ہے کیا؟ دعا عبادت ہے، دعا شفا ہے، دعا راحت ہے، دعا سکون ہے، دعا بند دروازوں کو کھولنے کا نام ہے، دعا غم کو خوشی میں بدلنے کا نام ہے، دعا اللہ سے مانگنے کو کہتے ہیں، دعا میں دل کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ ہم دعا کی طاقت کو بہت ہلکا لیتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا تو مانگ لیتے ہیں، پر ہمارے ذہن میں بے شمار سوالات گردش کرتے رہتے ہیں کہ کیا اللہ میری دعا سنیں گے؟ چلیں آج پر ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سنو، کچھ دعائیں تمہیں بار بار اللہ سے مانگنی پڑتی ہیں، اور کچھ دعائیں اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں اللہ کی پسندیدہ ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ ان دعاؤں کو تم سے وقتی طور پر دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں، لیکن تمہارے دل سے انہیں کبھی بھی نکلنے نہیں دیتا، تاکہ تم اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو۔ اور ان دعاؤں کے لیے تمہارا سجدہ کرنا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ بس ان کی قبولیت کا جو وقت ہوتا ہے وہ تمہارے سوچے ہوئے وقت سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کارساز کافی ہے۔ جس رب نے تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے وہ تمہاری دعائیں کیوں قبول نہیں کرے گا؟ بس یقین رکھو اور شکوے نہ کرو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، وہ تمہاری ہر دعا سن رہا ہے، قبول بھی کرے گا، معجزے بھی دکھائے گا، اور تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔
یہ آزمائش بس کچھ ہی وقت کی ہے، پھر ہوگا وہی جو تمہاری دعاؤں میں ہے۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہو جائے ان کی تعبیر یقینی ہو جاتی ہے۔ اگر تم ایک دعا مسلسل مانگ رہے ہو تو ممکن ہے وہ رب تمہیں دینے کے لیے مان گیا ہو۔ تم بس یقین بنائے رکھنا، قبولیت ضرور مل جائے گی۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، وہ تمہاری ہر دعا سن رہا ہے اور قبول بھی کرے گا، معجزے بھی دکھائے گا اور تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جس رب نے آج تک سنبھالا ہے نا، وہ دکھ اور پریشانی میں اب بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ تمہاری دعاؤں کے بدلے وہ تمہارے لیے وسیلے بنا رہا ہے۔ جلد سب کچھ تمہارے حق میں بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ رب دعائیں کبھی رد نہیں کرتا، بس دیکھتا ہے کہ تم اس پر کتنا یقین رکھتے ہو۔ جتنا زیادہ یقین ہوگا اتنا ہی جلدی دعائیں قبول ہوں گی۔ لوگوں کی باتوں کی فکر نہ کرو، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ دعاؤں کی وجہ سے تم اپنے رب کی حفاظت میں ہو۔ یا اللہ میری خوشی سے زیادہ تیری رضا ضروری ہے۔ جو میرے حق میں بہتر ہو وہی عطا کرنا، آمین۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھنا اور تمہارا مانگنا رب کی توفیق کے بنا ممکن نہیں ہے، تو جس نے مانگنے کی ہمت دی ہے وہ قبول بھی ضرور کرے گا۔ جب لوگوں کی باتیں تمہیں پریشان کریں تو تم گھبرانا مت، ہمت سے کام لینا اور اللہ سے رجوع کر کے سب بتا دینا، پھر اللہ لوگوں کی رکاوٹیں دور کر دے گا، تمہاری پریشانی دور کر دے گا انشاءاللہ۔ صبر ہوتا نہیں، صبر کیا جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ اللہ ہے نا سنبھال لے گا۔ اگر آج مشکل ہے تو کل آسانی ہوگی۔ دعاؤں کی قبولیت میں دیری ہو رہی ہے تو یقیناً بہترین ملے گا۔ رب کے ہاں دیری اصل میں تمہاری بہتری ہے، وہ تمہیں بہترین سے نوازنا چاہتا ہے، تم بس مانگنا مت چھوڑو۔ جس نے زندگی دی ہے اس نے کچھ تو سوچا ہوگا آپ کے لیے، پھر دعا مانگ کر مایوس نہیں ہوتے، دینے والے پر یقین رکھتے ہیں۔ صبر رکھو، تمہیں وہی ملے گا جو تم اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ یہ دیری فقط بہترین وقت پر دینے کی تیاری ہے۔ جس رب نے تمہارے دل میں بات ڈالی، پھر ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی توفیق دی اور ساتھ ہی قبولیت کی امید دلائی، تو کیسے ہو سکتا ہے وہ رب دعا قبول نہ کرے؟ یقین رکھو قبولیت کی خوشی ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ تم اپنے اللہ پر یقین رکھو، بہت جلد تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے نواز دے گا اللہ انشاءاللہ۔ سوائے تجھ سے مانگنے کے ہمارے بس میں اور کچھ نہیں ہے، سو جتنا ہو سکے تجھ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ قبول کر لو نہ ہماری دعائیں۔ تمہارا مسلسل مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ بہت جلد دعا قبول ہونے والی ہے۔ جو اللہ کو چنتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے، وہ اتنا پاک ہے کہ جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے اور اس کی ساری دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی سب دعائیں قبول کر لے، آمین۔ اگر تمہارے مسئلے حل نہیں ہو رہے تو استغفار اور درود شریف کو تھام لو، دعا کو بڑھا دو، اللہ پاک ضرور راستے بنا دے گا انشاءاللہ۔ نصیب میں کچھ خوشیاں ایسی لکھی ہوتی ہیں جو صرف دعا کرنے سے ہی ملتی ہیں، تو غموں لوگوں کے تلخ رویوں سے مت گھبراؤ، بس دعا کرو اور پھر سب ٹھیک ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ دعا کی قبولیت میں تاخیر اصل میں تمہاری بہتری سے نوازنے کی تیاری ہے۔ بہت جلد سب حقیقت بنتا دیکھو گے انشاءاللہ۔ اگر تم اللہ سے باتیں کرتے ہو، اپنا ہر غم خوشی اسے بتاتے ہو، تو بے فکر رہو، اللہ تمہاری حفاظت کر رہا ہے اور ان قریب تمہیں وہ سب عطا کرے گا جو تم اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ کیوں ناممکن اور ممکن میں خود کو الجھایا ہے، اللہ پر یقین رکھنے والوں نے ہر مسئلے کا حل پایا ہے۔ ہر بات میں اگر اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر حال میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔